نوجوانوں، ولیوں کے مقام کو سمجھو. ولی کسی معمولی آدمی کا نام نہیں ہے، ولی فضل خدا کا نام ہے، ولی انعام خدا کا نام ہے. سنو سنو دوستو، ولی فضل خدا کا نام ہے، ولی انعام خدا کا نام ہے، ولی خدا کی محبت کا نام ہے، ولی اللہ کی عطا کا نام ہے، ولی اللہ کی رحمت کا نام ہے، ولی اللہ کے انتخاب کا نام ہے، ولی اللہ کی رحمت کا نام ہے، ولی مصطفیٰ کی نیابت کا نام ولی ہے. دوستو، جو ایم ایل اے ہوتا ہے، جو ایم پی ہوتا ہے، جو چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کا انتخاب تم کرتے ہو. ایم ایل اے کو تم نے چنا، ایم پی کو ہم نے چنا، چیف منسٹر کو غیروں نے چنا. ایم ایل اے ایم پی انسان کے انتخاب کا نام ہے، مگر ولی کسی کے انتخاب کا نام نہیں ہے. کوئی مرید نہیں چنتا، کوئی مرشد نہیں چنتا، کوئی عام آدمی نہیں چنتا، کوئی امام نہیں چنتا، کوئی خطیب نہیں چنتا، بلکہ ولی اس کو کہتے ہیں جس کو خدا چن لیتا ہے. خدا کے انتخاب کا نام پہلوان شاہ ولی ہے، خدا کے فضل کا نام پہلوان شاہ ولی ہے. نوجوانوں، ولی کے مقام کو سمجھو، ولی خدا کا انتخاب ہوتا ہے. جاہل قوم آج ولیوں کے مقام کو نہیں سمجھی، جس کی وجہ سے ان کی بارگاہوں سے بہکتی ہے، ان کی بارگاہوں سے جھوٹتی ہے. اور نعوذ باللہ، اولیاء پر انتخاب، اولیاء پر اعتراض کرنا، اولیاء پر انگلی اٹھانا، اولیاء پر زبان درازی کرنا، خدا کی قسم اللہ کے ولی پر زبان، اللہ کی ذات پر زبان درازی ہے، اللہ کی ذات پر اعتراض ہے. آپ پوچھے مولانا وہ کیسے؟ دیکھو، مائک بنانے والے نے تو مائک بنا دیا، میں بولا رہے میاں کیا بیکار مائک بنایا، کیا غلیظ ہے، کیا تھرڈ کلاس ہے. اس میں مائک کی انسلٹ نہیں ہے، مائک بنانے والے کی انسلٹ ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ پین میرے پاس ہے، میں نکالا، بولا بیکار پین ہے. کون بنایا؟ پین کی انسلٹ نہیں ہے، پین بنانے والے کی انسلٹ ہے. اسی طرح کسی نے کہا غوث و خواجہ مردہ ہے، تو سن لے نادان، اس میں غوث اعظم کی انسلٹ نہیں ہے، اس میں غریب نواز کی انسلٹ نہیں ہے. یہ تیرا الزام غوث و خواجہ پہ نہیں ہے، غوث و خواجہ کو قوت دینے والے خدا پر ہو رہا ہے. تو اللہ کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے. اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ نہیں کر سکتا، اللہ ایسا نہیں کر سکتا. رے نادان، جو خدا صرف 6 دن کے عرصے میں پوری کائنات بنا سکتا ہے، وہ خدا غوث اعظم کو کرامت دے دے تو کیا تعجب ہے، غوث اعظم کو منصب دے دے تو کیا تعجب ہے، ولیوں کو شرف دے دے تو کیا تعجب ہے. اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے. وہ زبان ہلا دے تو کائنات کا نقشہ بدل جاتا ہے، وہ نگاہ کرم کر دے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ فضل فرما دے تو بگڑی ہوئی تقدیریں بدل دی جاتی ہے. اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، یہ بدعقیدوں کی باتوں میں آ کر اہل سنت سے اپنا تعلق مت توڑو، اہل سنت سے بغاوت مت کرو، اہل سنت کے خلاف مت جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم مر جاؤ گے یا بازو والا مر جائے گا تو اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں جماعت کا کوئی ملا نہیں آئے گا. آئے گا؟ ذرا زور سے بولو. کسی کو بچانے کے لیے اس کی جماعت کا ملا اس کی خبر میں آئے گا؟ کوئی شیخ صاحب آئیں گے؟ کوئی حفظہ اللہ تعالی آئے گا؟ وہ کیا خاک آئے گا؟ انہیں خود اپنی خبر میں بچ گیا تو بس ہے، اس کے خود کے لالے پڑے ہوئے ہیں، وہ کیا خاک کسی کو بچائے گا؟ اے نوجوانوں سنو، کوئی جماعت والا مر جائے تو اس کو بچانے اس کی خبر میں کوئی نہیں آئے گا، مگر اہل سنت والجماعت کے ماننے والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ فخر کرو کہ تم وہ ہو کہ تم جب مر جاؤ گے تو تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں آمنہ کا لال آئے گا. بے شک سبحان اللہ.
یا رسول اللہ. فاطمۃ الزہرا کا بابا آئے گا, امام حسن حسین کا نانا آئے گا, ساری کائنات کا آقا اپنے غلاموں کو بچانے کے لیے آئے گا. اس لیے سن لو اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں, کسی آدمی کی جماعت کا نام نہیں, کسی مفتی کی جماعت کا نام نہیں. اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت کا نام ہے. اے نوجوانوں, یہ جماعت رسول اللہ کی جماعت ہے. اس سے مضبوط رشتہ, اٹوٹ رشتہ وابستہ رکھو اور اپنے آپ کو نبی پاک کا غلام بناؤ. دونوں جہاں کے آقا سے رشتہ مضبوط رکھو, سرکار کے غلام بنو اور امام حسین کے غلام بنو. ایسے غلام بن جاؤ کہ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا تو لوگ یہ نہ کہے فلاں کے بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے, فلاں کے بھائی کا جنازہ جا رہا ہے, فلاں کے باپ کا جنازہ جا رہا ہے, بلکہ دیکھنے والا کہہ دے دیکھو دیکھو مدینے والے رسول کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے دیوانے کا جنازہ جا رہا ہے, غریب نواز کے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے. اپنی پہچان بدلو نوجوانوں. اب آخری بار میسج دے رہا ہوں, خدا کی قسم کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا کہ کوئی سنی کی مسجد کو قبضہ کر لے, لیکن ہم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے وہابیوں کو مسجدیں دے دیے. لوگاں بولے آ کے مول صاحب قبضہ کر لیا, قبضہ کر لیا, قبضہ. کون قبضہ کر سکتا جی؟ ہم لوگ خود مسجدوں کو نہیں گئے, ہم نے خود نماز چھوڑ دی, ہم نے خود اذانوں کی آوازوں کو بھلا دیا, جس کی وجہ سے بدعقیدے مسجدوں پہ گھس گھس کر اپنی مسجدوں, ہماری مسجدوں پر قبضہ کرنے لگے. ہم خالی فتنوں میں رہ گئے, لڑنے جھگڑنے میں رہ گئے, اختلاف میں رہ گئے, انتشار میں رہ گئے, خالی آپس میں ایک دوسرے کی ٹانوں پر کھینچنے پہ کانسنٹریٹ کر کے رہ گئے. بدعقیدہ آیا, پہلے صدر صاحب سے دوستی کرتا, پھر معتمد صاحب سے کرتا, پھر موزن صاحب سے کرتا, پھر متولی صاحب سے کرتا, پھر ان کے گھر میں جا کے بیٹھتا, ہلو پھسلا پھسلا کے ان کو چایا پلاتا, بسکٹاں کھلاتا, پھر ان کا ذہن تیار کرتا, 6 مہینے میں برین واش کرتا, 1 سال کے اندر امام صاحب کو نکالنے لگاتا. جیسے ہی امام نکلا اپنا امام ڈال دیا. اب بول رہے مسجد قبضہ ہو گئی. مسجد قبضہ کہاں ہوئی؟ تم خود دیے سو ہے, تم گفٹ بنا کے دے دیے, لے لو بابا. ایک نوجوان بولا میرے سامنے, میں ہمارے مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ارے بولا سننی ہے نا انہوں, سننی تو ہے مگر نہیں پڑھتا پیچھے نماز. بولا وہ کہیں کو گٹکا کھاتے انہوں, زردے کا پان کھاتے. میں بولا اچھا کرے تیرے منہ پہ نہیں تھوکے. کب تک ہم اپنے علماء کے ٹانگاں کھینچیں گے؟ کب تک فتنے پیدا کریں گے؟ کب تک جھگڑے کریں گے میرے بھائی؟ ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے آج ہماری سنیت برباد ہو رہی ہے. کام کرنے والے کے کام پہ نظر نہیں ہے. ایک صاحب میرے کو بولے مولانا وہ ٹی وی پہ دیکھا میں مدنی چینل پہ حضرت الیاس قادری صاحب پھولا لگا کے بیٹھتے, وہ جائز ہے کیا؟ تو بولا کتنے لگائے؟ پوچھا میں 3 لگائے. میں بولا تو 6 لگا لے. ارے پھول لگانے میں جائز ناجائز حرام شرک بدعت کہاں سے آیا رے ہولے؟ ارے تے کو نہیں سمجھ میں آ رہا, نکو دیکھ اس کو فتنہ کہیں کو بنا رہا رے تو. ایک صاحب پوچھے مولانا وہ کیو ٹی وی پہ عورتیں نعتاں پڑھتے. میں بولا کیو ٹی وی پہ 400 چیزاں بتا رہے, تو 400 کو چھوڑ دیا, وہ عورتوں کے پیچھے کہیں کو پڑ گیا. وہ کیو ٹی وی پہ عورتیں نعتاں پڑھتے. میں بولا کیو ٹی وی پہ 400 چیزاں بتا رہے, تو 400 کو چھوڑ دیا, وہ عورتوں کے پیچھے کہیں کو پڑ گیا. تو کوئی عورتیں اس کہیں کو دکھے وہاں پہ؟ مفتی اکمل صاحب بھی بیٹھ رہے, ان کو دیکھنا تھا. اویس رضا نعت پڑھ رہے, ان کو سننا تھا. تو عورتوں کچھ کہیں کو دیکھا, تو مطلب تیری نظر میں شرارت ہے. کیا کہنا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ میں پرسوں
عمر کوٹ پہنچا نماز پڑھانے کے واسطے، جمعہ کی نماز پڑھانے کی گزارش کرے مولانا لوگ، ہمارے عالمگیر میاں بولے ذرا مولانا پڑھا دیجئے، بیچارے بہت خواہش کر رہے، جا کے جمعہ پڑھایا، بہترین تقریر ہوئی، ماشاءاللہ نعتاں بہت بہترین تقریر ہوئی، خطبہ ہوا، خیرت ہوئی، دھوم دھوم زبردست، پبلک ہاتھاں چوم رہی، پیٹ میں موٹے دار رہے، پیراں پڑ رہے، نکل رہے، اپن بھی ذرا اللہ تیرا شکر عزت رکھ لیا۔ ہلو ایک جنا آیا ہاتھ بن کے، مول صاحب وہ امامے میں سے ٹوپی دکھی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ کہتے ارے میں بولا تو وہاں کہیں کو اٹک گیا رے، پورا خطبہ گیا، خیرت گئی، نماز گئی، بیان گیا، سب غارت ہو گیا، تو میری ٹوپی میں اٹک گیا جا کے۔ اچھا ہوا تے کو ٹوپی دکھی۔ ارے میں کیا خدا ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں؟ ارے تو میرے اندر کئی کو دین دیکھ رہا رے ہولے؟ آج یہ علماء جو بیٹھے ان لوگ غوث اعظم نہیں ہوتے، یہ غریب نواز نہیں ہوتے، یہ شریعت بنانے والے نہیں آئے، شریعت کی تعلیم کو عام کرنے والے۔ تم ان کے اندر کئی کو شریعت دیکھ رہے جی بھائی؟ عجیب و غریب قوم ہو گئی بھئی، یہ سنیاں اتنے خطرناک ہو گئے، ارے 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 کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا میرے بھائی۔ ارے میں بولا 2 گھنٹے چیخا رے جمعہ میں، پورا پسینہ پسینہ ہو گیا، تو میرے بیان کو نذرانہ دینے کے بجائے بیوانے تو میری ٹوپی میں کہیں کو اٹک گیا رے۔ پھر وہاں بھی نہیں ہے جی بھائی، اہل حدیث پوچھا تو فائٹ دیتا تھا، میرا ہی بھائی پوچھ رہا کیا کہنا ہے، واہ کیا کہنا ہے، اب وہ ہوٹ بھی میرے، منہ بھی میرا، فائٹ بھی میرا، کس کو ماروں؟ کیا کہنا ہے۔ کب تک کریں گے جی میرے بڑے بھائی ایسا؟ کب تک؟ ایک دن تو بھی مقرر کر لو، جب تک تلوار اور نکال کے مار لے کے مر تو بھی جائیں گے۔ چوپ پیچھے پڑے ہوئے، کام کرنے چنے دے رہے، کام کرنے چنے دے رہے، کام کرنے چنے دے رہے، ہرے شملے بنے تو مصیبت۔ دیکھو بیچارے پیارے اللہ والے لوگاں بیٹھے ہوئے دعوت اسلامی کے، پیلا بنے تو مصیبت، نہیں بنے تو بھی مصیبت۔ ارے کچھ تو بھی ایک بول رہے، کہیں تو بھی جا کے ٹک تو، کہیں تو بھی ایک جگہ ٹک جا رہے بڑے بھائی، کس کو تو بھی ایک کو پکا پکڑ لے۔ کیا کریں گے میرے بھائی اگر ایسا ہوں گا سنیت کی حالت؟ خدا کی قسم مجھے کہنے دو، میرا دل جل رہا ہے، خدا کی قسم اگر ایسا رہیں گی نا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں ان کے گھروں میں گستاخ رسول، دشمن رسول پیدا ہو جائیں گے۔ آج ہم خود اپنی سنیت کو برباد کر رہے ہیں میرے بھائی، دل لگا کے بیچارے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، سنتاں سکھا رہے ہیں، دین کی بات بتا رہے ہیں، مسواک کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، کئی کرے، ارے تم نہیں کرے تو وہاں بھی آ رہا لے کے چلے جا رہا۔ دعوت اسلامی اگر جماعت میں نہیں لگ جاتی تو یہ لوگ آ کے جماعت میں لے کے چلے جاتے۔ ہمارے بھائیوں کو سکھا رہے ہیں، طہارت لینا سکھا رہے ہیں، وضو کرنا سکھا رہے ہیں، نہیں خوش ہو کے ساتھ دینا رہے، ساتھ نہیں دے سکتا تو خاموش بیٹھ۔ ان کے خلاف کہیں کو مہم رہے بھائی، وہ میرے کو جو سمجھ میں آ رہا میں بول رہا ہوں بھائی، میرے کو جو حق دکھ رہا بول رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آیا تو گڈ، نہیں سمجھ میں آیا تو ویری گڈ۔ اپنا جامع محبت ہے، اپنے پاس پینے والے بہت ہے الحمدللہ۔ اعتراض مت کرو میرے بھائی، خدا اس کے رسول کا واسطہ، غوث اعظم کا واسطہ، شفاعت کرانے والے مصطفیٰ کی شفاعت کا واسطہ اعتراض مت کرو۔ سنیوں پہ اعتراض نہیں ہونا میرے بھائی، ہم محبت والے لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کریں گے، ایک دوسرے کے لیے نظر بڑی کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کلیجہ بڑا کریں گے میرے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دل کو بڑا کرو، محبتوں کو عام کرو، جتنا ہو سکتا ہے پیغام محبت کو پھیلاتے جاؤ۔ آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے، آج دنیا کو پیار کی ضرورت ہے، آج دنیا کو وسعت نظری کی ضرورت ہے، آج دنیا کو وسیع القلبی کی ضرورت ہے۔ جو ایسا کرے گا مجھے کہنے دو، قسم رب ذوالجلال کی، وہ مرنے سے پہلے مدینے والے رسول کا دیدار کر لے گا۔ اذان کی آواز سن لو تو نماز کے لیے نکل جاؤ۔
جب حج کا مہینہ آ جائے اللہ دولت دے دے تو حج کی طرف نکل پڑو. اب جب جمعہ کا دن ہو جائے تو وذروا البیع، کاروبار کو بند کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ. ماں باپ دکھے تو خدمت کرنے لگ جاؤ، بیوی بچے ہو تو حقوق ادا کرنے لگ جاؤ. ماں باپ کے ساتھ اگر پڑوسی بھی نظر آ جائے تو پڑوسی کا احترام کرو، بزرگوں کا ادب کرو، جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بنو، بے کسوں کے کس بنو، مشکلوں میں لوگوں کا ساتھ دو. جتنا ہو سکتا ہے زندگی شریعت کے دائرے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہو. یہ اتقوا اللہ بھی ہو گیا. آپ نے کہا اے اللہ لے میں ایمان بھی لے آیا، تجھ کو خدا مان لیا، وحدہ لا شریک مانا، نبی کو عالم غیب مان لیا، فرشتوں کو معصوم مان لیا. لے مولا اذان سن کر دن میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، گناہ سے بچتا ہوں. میرے مولا اب ایمان بھی آ چکا ہے، تقوی بھی آ چکا ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے پوچھا مولا جب ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، روزہ رکھ چکے ہیں، اب نچھوں کے ساتھ کیوں ہوئے، سچوں کے ساتھ کیوں ہوئے؟ تو رب نے جواب دیا سن لے بندے، ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان بچانا کمال ہے. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز بچانا کمال ہے. روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزہ بچانا کمال ہے. حج کرنا کمال نہیں ہے، حج بچانا کمال ہے. اور بچانے کے لیے محبوبوں کی صحبت ضروری ہے. بچانے کے لیے محبوبوں کی صحبت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچانے کے لیے صحبت ضروری ہے. ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان تو شیطان بھی لایا تھا، بچا نہیں سکا. نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، مجلس رسول میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے مگر بچا نہیں سکے. ہوشیار ہو جا، دیکھ اگلا تو جنت میں رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، میری عبادت کرتا تھا، سجدے پہ سجدہ کرتا تھا، تقوی پہ تقوی اختیار کرتا تھا، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا تھا، رکوع پہ رکوع کرتا تھا، قیام پہ قیام کرتا تھا، لیکن بچا نہیں سکا. ہم نے پوچھا مولا کیوں نہیں بچا سکا؟ تو رب نے کہا اس لیے بچا نہیں سکا کیونکہ میں نے اس کو ایک سچے کی صحبت میں آنے کا حکم دیا تھا، سچے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، سچے سے محبت کا حکم دیا تھا، سچے کی تعظیم کا حکم دیا تھا، سچے کے ادب کا حکم دیا تھا. ادب نہیں کیا، صحبت اختیار نہیں کیا، میرے محبوب کی تعظیم نہیں کیا، تو میں نے بھی قانون بنایا جو میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو میرے محبوبوں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو میرے پیاروں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو میرے لاڈلوں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا. اب جس کو مجھ تک پہنچنا ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکات کے ساتھ، حج کے ساتھ، اولیاء کا دامن تھام کے آنا ہوگا، محبوبوں کو پکڑ کے آنا ہوگا، غوث و خواجہ کا نعرہ لگانا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ کسی مولوی یا ملا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے کہا محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایک صاحب بولے نہیں میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا ہوں، بولے ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والا ہوں. تو بولا تو اتنا بڑا حماقت ہو گئی تیری، تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا کہتے، جبکہ اللہ ہو کے ڈائریکٹ بندوں کو نہیں پکار رہا. قرآن بھیجنا تھا تو عیدگاہ باٹا کے کسی مسلمان کو نہیں بولا اے یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ نہیں بول رہا، قل واللہ احد پڑھ نہیں بول رہا. نماز پڑھانا تھا تو آسمان سے آواز نہیں دیا اے
رائے پور والو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا شروع ہو جاؤ. عصر یہاں شروع ہوتی یہاں ختم, مغرب یہاں شروع یہاں ختم. نہیں بولا, اللہ چاہا تو بول بھی سکتا. ارے جو زمین کے اندر زلزلے پیدا کر سکتا تم کو آواز دے دے تو کیا کمال کی بات ہے. کیا کہنا ہے؟ جو سورج کو ڈبا کے پھر نکال سکتا, چاند کے 2 ٹکڑے کر کے الگ کر کے پھر ملا سکتا, تو وہ خدا تم کو آواز دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے. دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا, بلکہ جب قرآن دینا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے, کلام دیتا ہے, محبوب کنے بھیجاتا ہے, محبوب سے بلواتا ہے, امت تک پہنچاتا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. ارے جب نماز دینا تھا تو کسی رائے پور والے کو نماز نہیں دے رہا ہے, آمنہ کے لال کو بلا رہا ہے, معراج میں دیدار کرا رہا ہے, اپنا جلوہ دکھا رہا ہے, اور جب محبوب واپس آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے پیارے تنہا کیوں جاتا ہے, امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر جا. بغیر وسیلے کے اللہ نہ نماز دیا نہ قرآن دیا, بغیر وسیلے کے نہ حج ملا نہ رکوع ملا نہ سجدہ ملا نہ تلاوت ملی. اللہ اللہ ہو کے وسیلے سے دے رہا, انہیں بندہ ہو کے ڈائریکٹ جاتا کہتے. ارے تو ڈائریکٹ آیا نہیں تو جاتا کیسا؟ واہ کیا کہنا ہے؟ واہ. ارے تیرے جیسے گنہگار کو, واہ کیا کہنا ہے؟ بازو والے کو بول رہا ہوں, ارے تیرے جیسے بدکار کو, تیرے جیسے پاپی کو, 40 دن محلہ چھوڑ کے غائب رہنے والے کو بھیجنا تھا تو پہلے تیرے امی ابا کو ملائے. کیا کہنا ہے؟ امی وہاں تھے, ابا وہاں تھے, ان کو مشرق سے لائے, ان کو مغرب سے لا کے ملائے, تیرے کو بھیجے. ارے تیرے کو ڈائریکٹ نہیں بھیجتا, امی ابا کو بلا کے بھیجتا. تو بغیر وسیلے کے نہیں آتا, وہ خدا ہو کر بغیر وسیلے کے بھی پیدا کر سکتا ہے. جیسے آدم کو پیدا کیا, جیسے حوا کو پیدا کیا, بغیر وسیلے کے پیدا کرنے والا خدا مگر بندے کو وسیلے سے پیدا کر کے بتا رہا ہے میں چاہوں تو خدا ہوں, بغیر وسیلے کے پیدا کروں, لیکن میں وسیلے کو پسند کرتا ہوں, وسیلے کو پیار کرتا ہوں, وسیلے کو محبت کرتا ہوں. اس لیے تجھ جیسے گناہگار کو پیدا کرنے کے لیے 2 انسانوں کو وسیلہ بناتا ہوں, اور تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ پہنچتا. حماقت ہے. کیا ہے؟ حماقت ہے, نادانی ہے لوگوں کی کہ خدا کو نہیں سمجھے. ایک مولانا جمعہ میں خطاب کرے, وسیلہ لینا شرک ہے, بدعت ہے, درگاہ والوں کو وسیلہ مت بناؤ بولے. ایک صاحب کیا کرے, بہت سمجھدار تھے انہوں, مغرب کی اذان ہوئی, مسجد کو پہنچ گئے, ادھر جماعت ٹھہری, انہیں پیچھے ٹھہر کے انہیں بھی تکبیراں بولنا شروع کر دیا, اللہ اکبر. نیا ٹینشن ہوگا, ادھر امام کی تکبیر چل رہی, ادھر اس کی تکبیر چل رہی. انہوں ادھر رکوع میں جانے سے پہلے نے اللہ اکبر, رکوع میں چلے گا, پوری نماز ختم ہو گئی, غارت کر دیا سب کی نماز, سب جنے ٹینشن میں آ گئے. یہ کہہ رہے بھائی نیا تماشا, انہیں کہیں کوئی ایسے کاما کر رہا, نماز ختم ہوئے بعد صدر صاحب غصے میں آ گئے, محتمم صاحب غصے میں آ گئے, متولی صاحب غصے میں آ گئے, امام صاحب کی تو پوری پھر گئی. آگے مجھے کیا ہوا, ایسے کاما کہیں کو کر رہا. لو بولے کیا ہوں, جمعہ میں خطاب کرے بھول گئے. کیا بولا؟ بولے نا وسیلہ نہیں لینا, بولے نا جی ہاں بولا وسیلہ نہیں لینا, تو پھر امام وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیا کہنا ہے؟ امام وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خدا تک پہنچانے کے لیے تجھ کو وسیلہ بنایا گیا ہے, اور تو خود بولا کہ وسیلہ نہیں لینا ہے. میں تیرے پیچھے کھڑا ہو گیا, میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, سب تو ہچ پڑھ رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں, سب تو ہچ کر رہا ہے. تو جب بولا میں رکوع میں جاتا ہوں, تو جب کہے میں سجدے میں جاتا ہوں, تم جب کہے میں قیدے میں آتا ہوں, تجھ سے پہلے اٹھوں تو عذاب, تجھ سے پہلے جاؤں تو عذاب. رب نے ایسا قانون بنا دیا, امام سے پہلے نہ رکوع کر سکتا ہوں, امام سے پہلے نہ سجدہ کر سکتا ہوں, امام سے پہلے نہ قیدہ کر سکتا ہوں. لیکن نادان, تو نے تو جمعہ میں کہا وسیلہ نہیں لینا, اس لیے میں نے کہا ایسا امام بھی نہیں ہونا جو وسیلے کو نہیں مانتا. تو سن, جب خدا خدا ہو کر نماز لینے کے لیے امام کو وسیلہ بناتا ہے, تو تو غلام ہو کر خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟
ٹینشن نہ لے رہے بھائی لوگ. ہاں ایک جنا گولی ڈالا, بولا مول صاحب وہ دنیا میں وسیلہ لے سکتے دین میں نہیں لینا. کہتے اب ماں کہاں سے لایا؟ روزانہ رات میں بیٹھ کے سوچتا, صبح لا کے ڈالتا. کون بولے دین میں نہیں لینا, دنیا میں لینا, دنیا میں نہیں لینا, دین میں لینا؟ یہ تیرے بھامٹے باتیں ہیں. تو جماعت میں جا کے پروگرامہ کر کے آ کے لوگوں کو دیا سو یہ گولیاں. ہمارے بھی بھولے سنیاں. صحیح ہے مول صاحب. دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو, اگر کوئی آدمی آپ کو بولے وسیلہ نہیں لینا, تو اس کے لیے ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں جب رات میں اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے, دھڑکا شروع ہو جائے, سانس مکمل برابر نہیں ہے, لیول میں نہیں ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہوگا, پسینہ نکل گیا, ٹھنڈا پڑ گیا, ایسے وقت میں بچہ بولتا بابا چلو دواخانے کو. اب انہیں غیرت مند باپ کا بیٹا اپنی جماعت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا, اب انہیں بیٹے کو کیا بولنا, اے خبردار دواخانے کی بات مت کر میرے سے. بولے نہیں بابا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. بولے خبردار ڈاکٹر کا نام نہیں لینا میرے پاس. بولے کیوں؟ پوچھا بابا کیوں؟ سنا نہیں مولانا صاحب کیا بولے تھے, وسیلہ نہیں لینا چاہیے. بولے بابا اس میں وسیلے کی کیا بات ہے, تم بیمار ہو رہے ہو, تمہاری سانس اکھڑنے والی ہے, کل تمہارا جنازہ ہو جائے گا, بابا تم چلو دواخانے کو. بولے نہیں مر جاؤں گا مگر کسی ڈاکٹر کا وسیلہ نہیں لوں گا. بولے کیوں؟ بولے اللہ پیدا بھی کرتا ہے, اللہ مارتا بھی ہے, اللہ صحت بھی دیتا ہے, اللہ شفا بھی دیتا ہے, اللہ سے شفا مانگ لوں گا. درگاہ کو گئے تو اللہ یاد آتا, بیمار ہوئے تو اللہ کہیں کو یاد نہیں آتا کہ لوگوں کو. ہم لوگ درگاہ کو گئے تو بولتے اللہ سے مانگو, درگاہ سے نہیں مانگنا, اللہ کو وسیلہ, اللہ سے ڈائریکٹ پوچھو, کسی کو وسیلہ مت بناؤ. بیمار ہوئے تو وہاں بھی سوچنا شفا دینا اللہ کا کام ہے نہیں ہے؟ بولو نا بھائی. کھانا کھلانا اللہ کا کام ہے نہیں ہے؟ اولاد دینا اللہ کا کام ہے نہیں ہے؟ پیارے بزرگوں اور دوستو, پھر جب بیمار ہو گئے, شفا بیماری کا دینے والا اللہ ہے, تو شفا کا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. لیکن اللہ نے قانون بنا دیا ہے, سن میرے بندے, بے شک صحت کا دینے والا میں ہوں, شفا کا دینے والا میں ہوں, بیماری سے صحت دینے والا میں ہوں, لیکن میں نے ایک دستور بنایا ہے, میں نے ایک قانون بنایا ہے, میں نے ایک اصول بنایا ہے. شفا دیتا تو میں ہوں مگر ڈائریکٹ نہیں دیتا, بلکہ ایک طبیب کو وسیلہ بنا کر دیتا ہوں, دوا کو وسیلہ بنا کر دیتا ہوں. شفا دیتا تو میں ہی ہوں لیکن وسیلے سے دیتا ہوں. سن میرے بندے, رزق کا دینے والا میں ہوں لیکن ڈائریکٹ رزق نہیں دیتا. تو اگر یہ بول کے بیٹھ گیا اللہ کھلانے والا ہے, میں دیوان خانے کے باہر نہیں نکلتا ہوں, مر جاتا. مگر رزق دیوان خانے میں, تو کیا اللہ کے محبوب بندی مریم ہے جہاں بیٹھے وہاں رزق پہنچانے؟ کیا تو اللہ کا نبی ہے جہاں بیٹھے وہاں رزق پہنچانے؟ اللہ نے کہا بے شک کھلانے والا میں ہوں, لیکن تو دیوان خانے میں بیٹھ کے کھلاؤ کھلاؤ بولے تو نہیں کھلاتا ہوں. ہال میں بیٹھ کے بھیج بھیج بول کے تسبیح پہ تسبیح پڑھا, نہیں بھیجتا ہوں. بولے مولا کیا کرنا؟ دکان کھلنے کے بیٹھ گراہک کے ذریعے سے بھیجتا ہوں. کیا کہنا ہے؟ کاروبار کے ذریعے سے دیا جائے گا, وسیلے سے دیا جائے گا. تو اللہ کو جس قدر مانتا ہے, اللہ بھی بڑا قانون والا ہے, ہر چیز وسیلے سے دیتا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, اسباب کے ذریعے سے دیتا ہے. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, آج اگر لوگ اس کو حماقت سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں لیں گے, تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ تک پہنچانے والا وسیلہ تلاش کرو. الیہ جو ہے لفظ اللہ تک, اس تک پہنچانے والا وسیلہ اختیار کرو. کیونکہ وسیلہ لینا بھی ہے تو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ لینا ہے, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ لینا ہے. اور اللہ نے کہا ہے میرا سب سے بہترین وسیلہ کون ہے؟ پیارے